یہ گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا. تو اب لوگوں سے کہتے نہیں جی میری بہن تو کنی نہیں, اس میں آپ ہی معاف کر چھوڑے. پھر آپ کہو کہ نہیں بہن نہیں کنی, اگر تیری بہن نہیں لیتی تو بھائی کیوں لیتا ہے؟ کبھی کسی بھائی نے بھائی کو معاف کیا کہ یار ساری میری زمین تو لے لے, مجھے نہیں چاہیے؟ یہ بہنیں ہی کیوں معاف کرتی ہیں؟ بہنیں مجبور ہیں, تم ظلماً ان سے معاف کرواتے ہیں. بھائیوں کے پاس ڈنڈا ہے وہ تم سے زبردستی لیتے ہیں, تم معاف کروا نہیں سکتے. بہنیں غیر کے گھر چلی جاتی ہیں, پتا ہے کہ اب کمزور ہو گئی, ان کو دادا کا گھر, دادا مر گیا, باپ مر گیا, میں آنے نہیں دوں گا. وہ کہتی ہے چلو باپ کے بھائی کے گھر جانے کے لیے ایک راستہ ہے کہ اس کو زمین معاف کر دو. تو یہ معاف نہیں ہوتا. جس طرح تم عورت سے زبردستی مہر معاف کروا لو, وہ دوبارے مہر مانگے تو دینا پڑے گا, وہ زبردستی مہر بھی معاف نہیں ہوتا. جس طرح مہر معاف نہیں ہوتا, بہنوں کے حصے بھی معاف نہیں ہوتے. یہ دینا پڑے گا, نہیں دو گے تو قیامت میں جہنم میں جلنا ہوگا. اس لیے کہ یہ حدیث کا مسئلہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ قرآن کا مسئلہ ہے. اور قرآن کھول کے دیکھو, 4 پارہ کھولیے, سورہ نساء. آل عمران ختم ہو رہی ہے, سورۃ نساء کھولو. اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مرد کے لیے, مثل حظ الانثیین جتنا 2 لڑکیوں کا حصہ ہے اتنا مرد کا حصہ ہے. اگر لڑکیوں کے لیے حصہ ثابت نہیں کرتے ہو تو مرد کا حصہ ثابت ہوتا ہی نہیں. قرآن نے کہا ہے جتنا 2 لڑکیوں کو دو گے اتنا بھائی کا ملے گا. جب بہنوں کو دیتے نہیں تو بھائی کا حصہ قرآن سے کہاں سے نکالتے ہو؟ بھائی کا حصہ ثابت ہی نہیں ہوتا. پہلے لڑکیوں کا حصہ ہے پھر مردوں کا حصہ بنے گا. جب عورتوں کو حصہ دیتے نہیں تو مردوں کو کیوں دیتے؟ مرد کا حصہ ثابت جب ہوتا ہے جب پہلے عورتوں کا حصہ مانو. تو کتنا بڑا ظلم ہے ہمارے ہاں چھچ میں خصوصاً کہ ہم عورتوں کے حصے کو تباہ کر دیتے ہیں, بلکہ عورتوں کو شادی نہیں کرنے دیتے. بوڑھی ہو جاتی ہے, کس لیے کہ عورت کی شادی کر دی تو یہ خاندان سے حصہ کاٹ کے دوسرے خاندان میں لے جائے گی. عورتیں بوڑھی ہو کے مر جاتی ہیں, ان سے شادی نہیں کرنے دیتے. قیامت میں کون ان کا جواب دے گا؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پڑھا کے گھر آیا تو مجھے میری بیوی نے کہا کہ آج بولا تھا کھانے کے لیے, تو بیوی نے کہا کہ آج بیٹی جوان ہو گئی. عورت کو تو پتا ہوتا ہے میری بیٹی کب جوان ہوئی ہے. تو فرمانے لگے میں نے کھانا نہیں کھایا, میں واپس چلا گیا مسجد. میں نے اپنے ایک طالب علم سے کہا شادی کرنی ہے. اس نے کہا جی حضرت مجھے شادی کون دے گا؟ فرمایا چلو. فرمانے لگے میں گھر لے آیا, اپنی بیٹی سے میں نے نکاح پڑھایا, پہلے نکاح پڑھایا بعد میں کھانا کھایا. یہ ہے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ. فرمانے لگے میں نے کہا بیٹی جوان ہو گئی, رشتہ میرے پاس موجود ہے تو میں کیوں نہ رشتہ کراؤں اسے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے تماشے. رشتے ملتے بھی ہیں تو پھر کہتے ہیں اس میں یہ کمی ہے اور اس میں یہ کمی ہے, اس کا خاندان ایسا ہے اور اس کا فلان ایسا ہے, اس کا دماغہ ایسا ہے, اس کے پاس زمین نہیں ہے, جائیداد نہیں ہے, اسٹیٹس نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, فلان نہیں ہے. اسلام کہتا ہے شکل و صورت بھی دیکھو, مال بھی دیکھو, لیکن اس میں دینداری بھی دیکھو. بدماش کو تم دیتے ہو کر روتے رہو گے, دینداری دیکھو, باقی چیزیں نہیں ہے تو آ جائیں گی. دینداری اصل بات ہے کہ دیندار ہے کہ نہیں, انسان کا بچہ ہے کہ نہیں. اگر ہے تو سب سے اول بات یہ ہے. ہمارے یہاں کفر میں سب کچھ دیکھا جاتا ہے, دینداری نہیں دیکھو. نہیں, دنیا دیکھو, خاندان دیکھو, تقابل دیکھو, مال دیکھو, شکل دیکھو, لیکن اصل دیکھو دیندار ہے کہ نہیں. اگر یہ رشتہ تمہیں ملتا ہے, دیندار آدمی کا رشتہ ملتا ہے, پھر بچی کو گھر بٹھانے کی اجازت نہیں. اور ہمارے یہاں بوڑھی کر دیتے ہیں, 50 سال کی عورتیں بیٹھی ہیں بغیر شادی کے. میں ان گھروں کو جانتا ہوں. کیوں؟ ان کی شادی ہو گئی تو ہماری زمین دوسرے خاندان میں چلی جائے گی. اور پاکستان کے سندھ کے علاقے میں کیا ہوتا ہے, بہن کی گود میں قرآن ڈال دیتے ہیں, کہتے ہیں بہن تیری شادی ہم نے قرآن سے کر دی. ساری زندگی وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ میری شادی قرآن نال ہوگی. کیونکہ یہ شادی جائے گی دوسرے گھر میں تو پھر زمین کا حصہ ادھر جائے گا. اس کو ٹرکھاؤ, بولو تیری شادی قرآن سے ہو گئی. وہ ساری زندگی اس کے گھر کے برتن مانجتی رہے گی
اور پوچھو تو کہتی میری شادی قرآن سے ہوئی ہے اور یہیں مر جائے گی, زمین ادھر ہی رہے گی. یہ قرآن کے خلاف بغاوت نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو, ادب کے ساتھ پڑھنا قرآن کا پہلا فرض ہے. قرآن کو ادب سے پڑھو. دوسرا فرض ہے قرآن کو ٹھیک پڑھو, غلط نہ پڑھو. تیسرا فرض ہے قرآن کو سمجھو. چوتھا فرض ہے قرآن پہ عمل کرو. پانچواں فرض ہے جتنا قرآن سمجھ میں آیا اس کو اللہ کی مخلوق تک پہنچاؤ. یہ قرآن کے 5 فرض ہیں. ابھی ہم نے زور کی نماز پڑھی, کتنے فرض پڑھے؟ 4. اور سنت جو پڑھی اس میں بھی فرض ہیں, اس لیے کہ ہر سنت میں قیام فرض ہے. نہیں, سنت میں قیام فرض نہیں ہوتا. صرف صبح کی سنت میں قیام فرض ہے اور وتر کی نماز میں قیام فرض ہے. باقی سنتوں میں قیام فرض نہیں ہے. کھڑا ہونا یہ سنتوں میں قیام فرض نہیں ہے. میں نے پہلے اس لیے کہہ دیا, میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ بولے کہ نہیں, سنتوں میں قیام فرض نہیں ہوتا. قیام فرض ہوتا ہے ہر رکعت فرض کی, قیام فرض ہوتا ہے واجب میں, اور قیام فرض ہے صبح کی سنتوں میں. صبح کی سنتیں اگر کسی نے بغیر بیماری کے عذر کے بیٹھ کے پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. باقی سنتیں بغیر کسی عذر کے بھی بیٹھ کے پڑھے گا نماز ہو جائے گی, ثواب آدھا ملے گا. اگر کھڑے ہو کے پڑھے گا ڈبل ثواب ہوگا, لیکن نماز ہو جائے گی. صبح کی سنتیں بیٹھ کے بغیر عذر کے نہیں پڑھ سکتا. وتر کی نماز واجب ہے, وہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا. فرض بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, ان میں قیام فرض ہے. تو ہر سنت کی رکعت میں رکوع فرض ہے, ہر سنت کی رکعت میں سجدہ فرض ہے. سنتوں میں بھی تو فرض ہے نا, اسی طرح قرآن کے بھی فرض ہیں. قرآن کو پڑھنا سنت ہے, سننا واجب ہے, لیکن قرآن کے اپنے فرض کیا ہیں؟ ادب سے پڑھو, صحیح پڑھو, قرآن کو سمجھو, قرآن پہ عمل کرو. جتنا عمل کیا ہے سمجھا ہے دوسروں تک پہنچاؤ. یہ قرآن کے فرض ہیں. ہم پڑھتے ہیں صحیح, یہ کوئی پتہ نہیں. ان بچوں نے پڑھا, بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں اساتذہ محنت کرتے ہیں, بچے قرآن ٹھیک پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ. ورنہ بعض جگہ تو میں جاتا ہوں, امام نماز پڑھاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے پتہ نہیں نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. امام کے قرآن ایسے ہوتے ہیں تو بچوں کو تو فرق اللہ ہی حافظ. جب امام غلط پڑھتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہوں گے؟ میں ایک جگہ گیا مسجد میں, تو امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ. میں نے کہا یہ دو کہاں سے آ گئے؟ دا تو تسنیہ کا صیغہ ہے, حمدہ ہو ہے, حمدہ حمدہ, یہ تو غلط ہے, یہ تو حرام ہے. وہ کہنا اچھا, میں تو ساری زندگی کیسے پڑھاتا رہا. میں نے کہا یہ معنی پوچھتا رہا کسی سے. حمدہ تو 2 بن گئے, یہ 2 نہیں ہے, واحد کا صیغہ ہے. حمدہ کدھر سے لے آیا؟ اس لیے اذان ہماری غلط, نماز ہماری غلط, قرآن ہمارا غلط, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جی مول صاحب عمر زیادہ ہو گئی نا, اور زبان نہیں چلنی ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سارے بچے مسلمان نہیں ہوئے تھے. کچھ جوان مسلمان ہوئے, کچھ بوڑھے مسلمان ہوئے. خدا کی قسم سارے صحابہ نے قرآن سیکھا ہے. بوڑھوں نے بھی سیکھا ہے, بچوں نے بھی سیکھا ہے, جوانوں نے بھی سیکھا ہے, مردوں نے بھی سیکھا ہے, عورتوں نے بھی سیکھا ہے. عبداللہ ابن عمر اور حضرت عمر سورہ بقرہ ایک نے 8 سال میں سیکھی, ایک نے 12 سال میں سیکھی. جب وہ ایک سورت کو سیکھنے پر 8 سال لگا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سیکھتے قرآن؟ نہ بابا قرآن نہیں آتا, قرآن سیکھو. اس لیے کہ یہ مسلمان پر فرض ہے. پورے سال میں 1 مرتبہ قرآن پڑھنا ہر مسلمان پہ لازم ہے. ہم کیا کرتے ہیں 11 مہینے نہیں پڑھتے, رمضان میں گڑبڑ کر کے جلدی جلدی کر کے وہاں ہم ختم کر لیں. یہ کدھر لکھا ہوا؟ رمضان میں ثواب زیادہ ہے, لیکن 11 مہینے قرآن کو کھولو نہیں, 12ویں مہینے میں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ لکیروں پہ انگلی مارو اور بولو پورا ہو گیا. یہ غلط بات ہے. جس طرح کچھ مسجدوں میں تراویح پڑھاتے ہیں تو ہم تو فلاں مسجد میں پڑھیں گے جی 25 منٹ میں تراویح ختم, نہ اس کو پتا ہے کیا پڑھ رہا ہے, نہ پچھلے کو پتا ہے کیا پڑھ رہا ہے. یہ تراویح ہو رہی ہے, پتا کیا چلتا ہے یا لمون تعلمون, بس اس سے زیادہ کچھ پتا نہیں آتا کہ کیا پڑھ رہا ہے. وہ خدا کا واسطہ ہے, قرآن مجید کو ایسے پڑھو پڑھنے والے کو بھی پتا ہو, سننے والے کو بھی پتا ہو, جو ترجمہ سمجھتا ہے اس کو سمجھ میں آئے قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہ یا لمون تعلمون والی تراویح سے بہتر ہے کہ انسان اپنی تراویح پڑھنے کے پیچھے پڑھے ہی نا, جو اتنا غلط قرآن پڑھتے ہیں. اس جماعت سے بھی بہتر ہے کہ انسان اپنی الگ تراویح پڑھ لے, اس لیے کہ وہ گناہ ہے, ثواب نہیں ہے. قرآن کو ٹھیک پڑھنا ضروری ہے.
آپ نماز ٹھیک کرو، اذان ٹھیک کرو، قرآن ٹھیک کرو، اور قرآن ٹھیک کرنے کے بعد جب صحیح قرآن پڑھنے لگو تو قرآن کو صرف پڑھنے پہ اکتفا نہ کرو. اگر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے تو قرآن مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوا ہے، اس کی تفسیریں لکھی ہیں، وہ پڑھو. نہ سمجھ میں آئے علماء سے پوچھو، یا کہیں درس قرآن ہوتا ہے تو اس کو اٹینڈ کرو، جا کے بیٹھو. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جہاں اعلان ہو جائے کہ آج درس قرآن ہوگا، سلام پھیرنے کے بعد دعا سے پہلے لوگ ایسے بھاگتے ہیں، پتہ نہیں پولیس آ گئی، ریٹ ہو گیا، کہ کہیں بیٹھنا نہ پڑ جائے. جب تم سنو گے نہیں سمجھو گے کیا. اور قیامت میں یہ کہو جی ہمارے پاس اللہ میاں وقت نہیں تھا، اللہ فرمائیں گے تم لمبا کرو اس کو، وقت نہیں تھا، میں نے بھیجا تجھے قرآن کے لیے تھا اور تیرے پاس قرآن کا وقت نہیں تھا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن کی آیت تھی کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. قرآن کو سمجھنا میری عبادت تھی، میں نے تجھے پیدا کیا عبادت کے لیے، تیرے پاس عبادت کا وقت نہیں تھا. تو دنیا میں کیا کیوں تھا؟ پٹائی ہوگی. اس پٹائی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو ادب سے پڑھو، اللہ کے قرآن کو صحیح پڑھو، اللہ کے قرآن کو سمجھو کیا کہتا ہے، اور اللہ کے قرآن کو پر عمل کرو، اور اللہ کے قرآن پر جتنا سمجھ میں آیا عمل کیا ہے دوسروں تک پہنچاؤ. یہ قرآن کے فرائض ہیں. اللہ رب العالمین اس بچے حارث کو، اس جتنے بچے اور پڑھ رہے ہیں، اللہ سب کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم بنائے اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. آپ اور مجھے جتنے ہم اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، پروردگار اس بچے کے حفظ قرآن کی تکمیل کے ساتھ ہم اس مجلس میں شریک ہیں، اس خوشی میں شریک ہیں. پروردگار اس بچے کے قرآن کے حفظ کی برکت کے ساتھ ہمارے گناہ معاف فرما. اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی وہ معاف فرما. اے اللہ ہمیں قرآن کے خلاف بغاوت کرنے والا نہیں، قرآن پہ عمل کرنے والا بنا. اللہ ہم قرآن پہ عمل کریں. قرآن قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے، شکایت نہ کرے. سارے لوگ کہتے ہیں حضور کی شفاعت ہوگی بخشے جائیں گے. اور میاں حضور کی شفاعت تو مسئلہ لکھا ہوا ہے حدیث میں، اور قرآن شکایت کرے گا مسئلہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن پہلے ہے کہ حدیث پہلے؟ پہلے قرآن ہے پھر حدیث ہے. 19ویں پارے کا پہلا پیج پڑھو، پہلا پیج، 19 پارے کا پہلا پیج. وقال الرسول، رسول کہے گا یا رب، اے رب، ان قومی، بے شک میری قوم، یہ میرے امتی، اتخذو، انہوں نے بنایا تھا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، ناقابل عمل. قرآن پڑھتے تھے عمل نہیں کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے سمجھتے نہیں تھے. مہجورا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، نسیم منسیہ کر دیا، یہ عمل کے قابل ہی نہیں ہے. پرانے زمانے کی باتیں ہیں. یہ حضور قیامت میں کھڑے ہو کر اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے، یہ قرآن میں ہے. حضور شفاعت بھی کریں گے، وہ حدیث میں ہے. شفاعت کے ہم قائل ہیں، لیکن آدمی سفارش کس کی کرتا ہے؟ ایک بچہ ہے اسکول میں، اس کو 0 ملا ہے، کچھ بھی نہیں، اس پہ پورے پیپر 0 ہے اس کا، اور مجھے کہے کہ مولوی صاحب ذرا اسکول میں سفارش کرو، مجھے پاس کر دو. تو میرے جیسا پاگل ہی ہوگا جو آگے سفارش کرے گا. بولے بیوقوف، تیرا ہے 0 میں پاس کہاں سے کرواؤں؟ ایک بچہ کہتا ہے 1 نمبر کم ہے، مجھے فیل کر دیا، تو ذرا سفارش کرو. اس کی تو سفارش میں عقل کام کرتا ہے کہ ہاں یار مولوی صاحب اس کو 1 نمبر دے دو، آئندہ محنت کرے گا. 1-2 نمبر کے لیے تو آدمی سفارش کر سکتا ہے، 0 کی سفارش کون کرے گا؟ حضور سفارش کریں گے ان امتیوں کی جن کے ایمان و عمل ہوگا کچھ کمی ہوگی، حضور کی سفارش سے انہیں جنت مل جائے گی. اور جن کے پلے میں کچھ بھی نہیں ہوگا ان کی سفارش نہیں ہوگی. آپ اور میں سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں 0 والوں کی، تو پیغمبر اعظم کہاں کریں گے؟ اس لیے قرآن 2 چیزیں بتاتا ہے، رسول اللہ کا فرمان 2 چیزیں بتاتا ہے کہ قرآن کی شکایت کون کرے گا؟ حضور کھڑے ہو کے کریں گے. یار شکایت بھی قرآن کی ہو، اور قرآن کا وکیل ہو محمد الرسول اللہ، عدالت ہو میرے اللہ کی، اور عدالت کہاں قائم ہو؟ حشر کے میدان میں. کوئی بچ سکتا ہے؟ کون بچے گا؟ وہاں تو سفارش چل نہیں سکتی. اور جن کے کچھ اعمال کم ہوں گے ان کی سفارش حضور کریں گے، اللہ ان کو معاف کر دے. اس لیے دعا کیا کرو، اے اللہ قرآن کی سفارش جن کی ہو ہمیں ان میں شامل فرما، اور جن کے خلاف قرآن یا پیغمبر قرآن شکایت کرے اللہ ہمیں ان سے بچا. اللہ ہمیں قرآن ادب کے ساتھ پڑھنے اور قرآن کو صحیح پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے
اور قرآن کا 5واں فریضہ جتنا سمجھ میں آئے عمل کیا جائے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی کمی کوتاہیاں ہوگی پروردگار ہم اقرار کرتے ہیں ہمیں معاف فرما، اور آئندہ ہمیں ایسی حرکات سے بچنے کی توفیق عطا فرما اپنے حبیب کے صدقے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ محبت اور شغف اور قرآن پر عمل کرنے والا بنا لے۔ درود شریف پڑھ لیں اور اپنی دعائیں حاضر کر لیں، دعا فرما لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا ابواب فضلك ويسر علينا خزائن علمك۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اللهم يا عدتي عند شدتي ويا غوثي عند قربتي، احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بركنك الذي لا يرام۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إياك نعبد وإياك نستعين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين